دنیاوی مقصد میں یہ کچھ کرتے رہے، کیا میرا قرآن آپ کے پاس نہیں آیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں رہنمائی نہیں دی تھی؟ لیکن تمہیں اپنا جو خواہشات کا جنون تھا وہ آپ کو لے بیٹھا، اور آپ اس طرح سے یوں چل رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لا آف نیچر ہے، ہر چیز کی جب ایکسٹریم ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے۔ آپ حیران نہیں ہوں گے پچھلے 2 سال سے آپ پر کس طریقے سے کیٹسٹرافی، طوفان پر طوفان، طوفان پر طوفان، مسائل پر مسائل۔ یہ کیا وجہ ہوتا ہے؟ یہ ان کرتوتوں کا رزلٹ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بتایا، جب انہیں نہیں کیا تو اب ہسٹری میں لے کر چل جائیں۔ قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، حضرت نوح کے جو قوم تھے اس کے ساتھ کیا ہوا، حضرت شعیب کے ساتھ کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو اس قسم کے جو فرعون ہوتے ہیں، جو اپنے تکبر میں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں ہمیشہ ایسے رہیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ کتنے دن ان کرسیوں پہ بیٹھے رہیں گے، ایک دن انہوں نے ریٹائر ہونا، لیکن خوف خدا یہ انہوں نے ایسا سسٹم بنا رکھا ہے کہ جو بھی روٹ مار کر باہر چلے جاتے ہیں، اور جو ہی ریٹائرمنٹ ہوئی یہاں سے باہر بھاگ گئے۔ تو یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نہ کوئی قانون کی پاس باری ہے، نہ کچھ، انہیں پتہ ہے ادھر یہ سلسلہ جہاز تیار ہے اور شام کو انہوں نے باہر نکل جانا ہے۔ اور تو اور اس انداز سے پیسے کو ضیاع کر رہے ہیں یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے، جہاز لے کر پھر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جو آ رہا ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، اپنے شہنشاہیت کی ہوئی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ملک مقروض ہو گیا، دس ہو گیا، دیٹ ہو گیا۔ تو میرے دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا اپنے عقل کے ناخن یوں بھی تو لینا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بصیرت دی ہے تو پھر آپ پتہ کیا کریں، آپ اکٹھے ہو کر مل جل کر جس طریقے سے اس وقت آپ نے کیا ہوا ہے، یہی آج سے 2 سال پہلے کیا ہوتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو یہ جو اندھا دھند ہم تقلید کرتے ہیں، او جی فلانا جی دس ہے، او جی فلانا جی شریف صاحب ہیں تو فلانا جی زرداری صاحب ہیں تو فلانا دس ہے دیٹ ہے، پلیز ان کے پیچھے جائیے کہ صرف کرسی پر بیٹھنے سے انسان نہیں چینج ہو جاتا۔ اگر ایک آدمی میں سے کسی لوہار کا بیٹا ہو، اور وہ کسی ایک مخصوص محلے کی پروڈکشن ہو، چاہے آپ اس کو دنیا کی کسی جگہ پر چلے جائیں گے، اس میں وہ جو چھوٹا پن ہے وہ نہیں جائے گا، کیونکہ وہ چھوٹا پن ہے، اس کو میک اپ کرنے کے لیے وہ پھر بڑا پن اس قسم کا بیہیویئر کرتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر فیور کرنا، رشوتیں دینا، گروپ بنانا، اپنے لوگ لے آنا، اور ایک آرمی کے ساتھ مل کر اپنے بیکنگ مجھ سے کرنا، پھر یہ کہنا جی آپ بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں گے، اور اس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پلیز ان کے چہروں پر مت جائیں، پلیز ان کے پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں، کیونکہ لاشعور میں جو بیسز ہوتی ہیں وہی آگے چلتی ہیں۔ اب دیکھنے کا یہ مطلب، میں اس کے اگلے حصے میں اس کا سلوشن دوں گا، لیکن پلیز جب بھی ان چیزوں پر بات کریں تو پلیز سی وٹ دیئر ریکارڈ ہے جی۔ یہ حدیبیہ پیپر مل والے ہی ہیں نا جی، یہ آپ کے جو چیف صاحب ہیں، اس کے بعد ان کے یہ دیکھیں کہ انہوں نے چھوٹی سی اپنی جہاں جو ان کو انسلٹ ہوئے وہ کیا مقدمے کھڑے کر کے، اور پھر پچھلے جو اپنے لوگ ہیں ان کو ذلیل کر رہے ہیں، اور اپنے دوستوں میں اندر ڈفرینسز کر کے لڑائی ہو رہی ہے، صرف یہ ہے کہ میں ہوں، میرا نام رہے، نام اللہ تعالیٰ کا رہنا ہے۔ اور یہ دیکھ لیں آن دا ڈے آف ججمنٹ، چاہے کہیں بھی بیٹھا ہے، everybody have to die, they will face that court۔ اس کورٹ میں کسی قسم کی فیوریٹزم نہیں ہے، وہاں جو آرمی شارمی والے ہوں گے بن کے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور یہ جو آپ کا الیکشن کمیشن کا جو شخص ہے، یہ خدا اس کو ناخن دے، یہ اتنا ایک کمینہ گھٹیا قسم کا، اس کا کوئی پرنسپل ہی نہیں، وہ ہر طریقے سے ایک دوسرے کو ہارم کرنا چاہتا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا وہ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس صورت کو دیکھیے گا، اس سے آپ کو تھوڑی سی بصیرت ملے گی۔ چوائس کو کون سا آپ اس کو اخذ کرتے ہیں، سورۃ دہر میں اس کا ذکر ہے کہ اے انسان میں نے سب کچھ دے دیا، اب آپ کی مرضی، جو مرضی کریں۔ تو میرے دوست کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جو ہوتے ہیں نا گندے یہ مچھلیاں جو ہوتی ہیں چند ایک ہوتی ہیں، یہ ان کا ایک وقت آتا ہے جس کو ان کو پکڑ ہونی ہے، اور پھر اس کا جو ریولوشن ہونی ہے، پھر آپ دیکھیں گے کتنی جلدی آپ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں، دیکھیں میں کوئی اتنا عالم تو نہیں ہوں، جو ABC میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے ہیومن نیچر کیا ہے، حالات کیا ہیں، کس چیز میں آپ پھنس گئے ہیں، اس کے روڈ اٹکانے میں کون سی یہ چیزیں ہیں۔ تو اینڈ پر میں ایک آخری حل بھی دے دوں، میرے پاس اس کا 4 حل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جس وقت بھی جب بھی جوڈیشل انکوائری ہوگی
تو یہ مے 9 والے اصل بندے پکڑے جائیں گے جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ اس کے بیک پر تھے، اور ان کے میں سے پولیس تھی یا آرمی کے ISI تھے. یہ آج کا میرا یہ نوٹ کر لیں، دس از مائی ABC وٹ ایور آئی نو اٹ. نمبر 2، اس کے بعد دوسرا آتا ہے پھر ان کو ایسی سزا دیں کہ آنے والی عبرت ہو فار ہسٹری. دیکھیں جی آپ نے کس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کو اس پھانسی دلوا دی، صرف ہیرن سے، جوڈیشری کی انہی باتوں سے. پروگرام تو ان کا ان کے متعلق بھی یہی تھا پہلے دن سے. وہ جو باجوہ صاحب چلے گئے، ان کا تو یہ تھا کہ ان کو پکڑو، مقدمہ چلاؤ، ان کو ختم کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں مسبب الاسباب ہوں، کس کی کتنی زندگی کتنی نہیں. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں کہ یہی آرمی تھی جو اگر آرگنائز ہے تو اس کا نام ہے، اور یہ جب اپنی دوسری حرکات پر آتے ہیں تو 1971 کا جو واقعہ جس سے کہ آپ کا ایک حصہ علیحدہ چلا گیا، تو یہی آرمی کے کرتوت تھے. یہی میں سے جوڈیشری آپ کی تھی، انہوں نے یہ کام کیا، کہ باہر سے تو نہیں آ کر کیا. تو ان کو ایسی سزا ملے کہ رہتی سزا، اور کانسٹیٹیوشن میں اتنی اسٹرکٹ قسم کی پنشمنٹ سسٹم رکھا جائے کہ کسی لوپ ہول سے یہ لوگ فائدہ نہ اٹھا سکے اور آئندہ کے لیے سبب. اور آخری میں بتاؤں جو میں نے ABC جو دیکھی ہے، پاکستان کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس میں جو بیسٹ سسٹم ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم ہو سکتا ہے. یہ پارلیمنٹری سسٹم یہاں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. ووٹوں کو خریدو، دس کرو دیٹ کرو. نمبر 2، اس کا جو بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ آپ کے اندر پرائمری یونٹ جو ہے ساری پاور نیچے دے دی جائے. جتنے بھی محلے سٹی جس طرح کرتے ہوئے تحصیل، ڈسٹرکٹ، صوبہ اور اوپر آئے، تو اصل جو منی ہو اس کا استعمال جو ہو اور اس کا جو اپلیکیشن ہو لوور لیول پر ہو، تاکہ یہ عام آدمی اپنے مسائل کو حل کر کے خوشی کے سکون کا نام لے، اور ہر ایک کو پتا ہوگا جتنا میں کروں گا اتنا ہی میرے اگلی دفعہ ووٹ ملیں گے. تو یہ جو ہے نا، یہ اتنے 5,000 کی بولی لگا دو، 10,000 کی، او جی زرداری صاحب مشہور ہیں اس کام میں، اور اب یہ دوسرا آ گئے ہوئے ہیں مسٹر شریف صاحب، اس کو بولا تو جاتا نہیں، پرچیاں لے کر پڑھتا ہے، وہ بنتا ہے وہ لیڈر. بٹ لیڈر از سم تھنگ ڈفرینٹ. اس کی کریٹیوٹی ہوتی ہے، اس میں لیڈرشپ ہوتی ہے، انسائٹ، انوویشن، اور اس کے اندر ایک گریٹنیس ہوتا ہے. اس کا وین بڑا ہائی ہوتا ہے، وہ انٹرنیشنل لیول پر سوچتا ہے. وہ میں سے لوہاری مینٹالٹی کی نہیں ہوتا، یا چھوٹے محلے کی پروڈکشن نہیں ہوتی. اب آگے ظلم دیکھو، یہ کہتے جی ہمارا یہ ذاتی ہے. بھائی تمہارے باپ نے لکھوا کر لے کر آئے تھے پاکستان انڈیا سے. وہ جی اب میری دھی بیٹھے گی، وہ کہتے میرا پتر بیٹھے گا، میں جی بادشاہ بنا گا، یا جی یہ جسی وہی ہے کہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا، تمام مخولیے بیوقوف لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اپنے یہ انہوں نے پہلے بندر بانٹ کیے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن ارحم الراحمین. پلیز اس صورت کو ضرور نوٹ کیجیے گا، اس سے آپ کو بہت سی بصیرت ملے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سکون دے، اور میری پاکستان کے نوجوانوں خدا آپ کو اور مضبوط کرے. پاکستان کے بزرگوں دعا کرو، یہ بڑی پروڈکٹیو قوم ہے. اس ایز اے نیشن میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ اس کے اندر اتنی پوٹینشیل ہے، جب اس کو صحیح راستہ ملے اور بیکنگ ملے تو یہ کچھ کا کچھ جاتا ہے. لیکن یہاں وہ موقع ہی نہیں آتا. بیچارہ ہمارے جو ٹیلنٹ ہے اس طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ختم ہو جاتا ہے، اور یہ جو ریکمینڈڈ جو لوگ ہوتے ہیں یہ کہیں ہوتے ہیں، وہاں جا کے ہمارا منہ کالا کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. خدا سے دعا کروں اللہ تعالیٰ جلد از جلد کوئی خوشخبری سنائے، عمران خان باہر آئے اور ایک پروڈکٹیو لیڈر کی طرح جس طرح اس نے اس کو چارج کیا ہے ان کو آگے لے کر چلے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس میں فتح نصر سے. الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. افرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना रखा है और बावजूद जानने बूझने के गुमराह हो रहा है, तो अल्लाह ने भी उसको गुमराह कर दिया और उनके कानों और दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब अल्लाह के सिवा उसको कौन राह पर ला सकता है? तो क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? वक़ालू मा हिय इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला अद-दहर व मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म इन हुम इल्ला यज़ुन्नून। और कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो सिर्फ दुनिया ही की है कि यही मरते और जीते हैं और हमें तो जमाना मार देता है, और उनको इसका कुछ इल्म नहीं, सिर्फ जन से काम लेते हैं।